बदतर मुल्की माशी हालात के सबब सनती शहर फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद होने लगी। फैसलाबाद में 601 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। झंगोर टोबा समेत मजमूई तौर पर 2282 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। डायरेक्टर ईस्ट लेबर डिपार्टमेंट शान अहमद का कहना है, अभी थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, आपको अपडेट करें। बदतर मुल्की माशी हालात के सबब सनती शहर फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। डायरेक्टर लेबर ईस्ट डिपार्टमेंट शान अहमद का क्या कहना है, जान लेते हैं फसी नकवी से। फसी अपडेट कीजिएगा। मुल्की मुआशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और इसे मुल्की जो बदतर मुआशी हालात हैं इसके सबब जो हैं वो फैक्ट्रीज़ किस हद तक जो है वो मुतासर हो रही हैं। और शहर फैसलाबाद चूँकि एक इंडस्ट्रियल शहर है, इसके अंदर फैक्ट्रीज़ का बंद होना वो कितना नुकसानदेह हो सकता है और गुज़श्ता कई एक सालों में कितनी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इस वजह से मुतासर हुई हैं और बंद हुई हैं, यही जानने के लिए हमारे साथ शान अहमद डायरेक्टर लेबर ईस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि गुज़श्ता चंद एक सालों में क्या स्टैटिस्टिक्स रही हैं इसके? इस तरह है कि फैसलाबाद तो एक मेन हब है, इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन मुआशी हालात जो पूरी दुनिया में ही है, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उनके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ते हैं। और पाकिस्तान में मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पावरलूम इंडस्ट्री, वो फैसलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो उसमें जो हमारे पास 1441 1441 फैक्ट्रीज़ थी, इनमें से 601 फैक्ट्रीज़ वो बंद हो गई। मुख्तलिफ ये कई सालों पे मुहित है ये, लेकिन अब जो परमानेंटली क्लोज हैं वो ये हैं। लेकिन उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह जैसे ही मुआशी हालात बेहतर होते हैं, गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह इसकी रिवाइवल हो। ये अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जहाँ पर एक जानिब बंद हो रही है तो दूसरी जानिब क्या आया उसी रेशो से जो है वो आपके पास रजिस्ट्रेशन या बढ़ भी रही है उसकी तादाद? नहीं सर, उसी रेशो से बढ़ नहीं रही, यानी बंद होने वाली ज़्यादा हैं, जो मज़ीद लग रही हैं वो थोड़ी हैं। ये मुआशी हालात ही का नतीजा है। तो जो ही वो बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह ये लगने वाली ज़्यादा, और जो बंद है ना उनके बारे में उम्मीद है कि उनमें से भी बहुत सी वो ओपन हो जाएंगे। हो सकते हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पर हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि ये एक इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ पर बंद होने की रेशो का इजाफा होना इस बात की निशानदेही करता है कि शहर फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो कि इस इंडस्ट्रियल शहर से और इस इंडस्ट्री से जुड़ा जो तबका बहुत होता है। शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात मुसलसल नजरअंदाज होने लगे। मरीजों के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से इलाज का हसूल ख्वाब बनने लगा। सीटी स्कैन के लिए 15 रोज इंतजार करने पर मजबूर हो गए हैं। इमरजेंसी में आए मरीजों से भी फीस वसूल की जाने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात मुसलसल नजरअंदाज होने लगे हैं। मरीजों के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से इलाज का हसूल ख्वाब बनने लगा है। सीटी स्कैन के लिए 15 रोज इंतजार करने पर मजबूर हो गए। इमरजेंसी में आए मरीजों से भी फीस वसूल की जाने लगी। आज़ादार इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। सबसे बड़ा अस्पताल अलाइड अस्पताल, जहां पे हुकूमत की जानिब से एमआरआई मशीन फराम की गई है और डिवीजन भर में ऐसे मरीज जिन्होंने एमआरआई करवानी है तो वो अलाइड अस्पताल का रुख करते हैं। और उसके साथ सिटी स्कैन के वाले से बात की जाए तो यहाँ पे 2 सिटी स्कैन मशीन फराम की गई है, एक मुखिर हज़रात की जानिब से जो कि एमरजेंसी मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम करी है और एक अलाइड अस्पताल की जो कि हुकूमत की जानिब से फराम की गई है। तो ऐसे में अब अलाइड अस्पताल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इंतजामिया की जानिब से इसकी तादाद जो है मखसूस कर दी गई है कि अब मखसूस तादाद में जो है वो एमआरआई सिटी स्कैन किए जाएंगे। इसकी क्या वजह, हमारे साथ वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर चौधरी साहब मौजूद है। सर बताएं, मरीजों को परेशानी का सामना होगा? देखें जी, मरीजों को कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। हम जो इकदामात यहाँ करते हैं मरीजों की बेहतरी के लिए करते हैं। इस अस्पताल में जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मशीन है, ये मरीजों के लिए है, ये हमारी ज़ाती नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की है, हुकूमत पंजाब की है, ये अवाम की अमानत है। हमने इस तरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है कि ये चीज़ें जो हैं एक तो इनका इस्तेमाल सही हो, इनके डैमेज होने के ख़तरात कम हो। एक मशीन जो लगातार चलती रहेगी और जो उसकी कैपेसिटी है एक दिन में जितने एमआरआई या सीटी स्कैन करने हैं उससे कहीं ज़्यादा एमआरआई या सीटी स्कैन किए जाएंगे तो लम्हाला उसकी वेयर एंड टेयर होगी और वो ख़राब हो जाएगी। और इन मशीनों को अगर ये ख़राब हो जाएं तो ठीक करवाने में भी हफ्तों महीनों लग जाते हैं क्योंकि इनके पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम ये नहीं चाहते कि हमारे मरीजों को इन मशीनों के इस्तेमाल से नुकसान हो जाए। सीटी स्कैन के अंदर जो शुआएं हैं
وہ ایک ایکس رے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں، اور یہ شعاعیں انسان کے لیے مضر صحت ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی مریضوں کا سی ٹی اسکین کیا جائے جن کو اس کی ضرورت ہے. تو ہم نے یہ نہیں کوئی مخصوص نہیں کیا کہ یہ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 50 ہوں گے. ہم نے اس کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ جب تک ایک پروفیسر ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس مریض کو بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آزادار. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں محکمہ زراعت کا ریوائول آف کاٹن پروجیکٹ اقدامات رنگ لانے لگے. جنگ سمیت ڈویژن بھر میں کپاس کی کاشت میں 123% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ کراپ رپورٹنگ نے اعداد و شمار جاری کر دیے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محکمہ زراعت کا ریوائول آف کاٹن پروجیکٹ اقدامات رنگ لانے لگے. جنگ سمیت ڈویژن بھر میں کپاس کی کاشت میں 123% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ویس خان سے بات کریں گے. ویس اپڈیٹ کیجیے. محکمہ زراعت کی جانب سے ریوائول آف کاٹن پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ کپاس کی بیلٹ کے اضلاع جس میں فیصل آباد ڈویژن کے جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد جو ضلع شامل ہے، اس میں کپاس کی بہتر پیداوار کے حوالے سے اقدامات کا عمل شروع کیا گیا تھا، جس کے بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. محکمہ کراپ رپورٹنگ کی جانب سے جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد ڈویژن میں کپاس کی کاشت میں گزشتہ سال کے نسبت جو ہے 123% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں جنگ جو ہے خصوصی طور پر اگر بات کی جائے تو گزشتہ سال جو ہے صرف 11 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ کپاس کی کاشت ممکن ہوئی تھی، تاہم رواں سال جو ہے 35 ایکڑ تک اس کے کپاس کی کاشت جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ فیصل آباد تمام تر کے اندر جو ہے 85 ایکڑ کے اوپر جو کپاس کی کاشت دیکھی گئی ہے. محکمہ زراعت کے مطابق جو ہے کپاس کی پیداوار میں مزید اضافے کے حوالے سے نہ صرف جو ہے کاشتکاروں کو آگاہی جو ہے فراہم کی جا رہی ہے، بلکہ ان کے لیے مناسب منڈیوں کے فروغ کے حوالے سے بھی اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں تاکہ کاشتکار کو جس کی محنت کا مناسب معاوضہ فراہم کیا جا سکے. شکریہ آپ کا. نگران حکومت پنجاب کا بڑا اقدام. پنجاب بھر کی یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے نئی ریسرچ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. نگران حکومت کا بڑا اقدام. پنجاب بھر کی یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے نئی ریسرچ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نگران پنجاب حکومت کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے. پنجاب بھر کی یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے نئی ریسرچ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو. نگران حکومت پنجاب کا بڑا اقدام. پنجاب بھر کی یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے نئی ریسرچ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. وسیم عزیز سے بات کریں گے. وسیم اپڈیٹ کیجیے گا. نگران حکومت پنجاب کا ایک اور بڑا اقدام دیکھنے میں آ رہا ہے. پنجاب بھر میں جو یونیورسٹیز میں وی سی کی سیٹیں خالی تھیں ان پر تعیناتی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. نگران حکومت کی جانب سے نئی سرچ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جس میں یونیورسٹیز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، کیٹیگری 1 اور کیٹیگری 2. یونیورسٹی آف جنگ میں جو ہے وہ عرصہ دراز سے وائس چانسلر کی سیٹ تعیناتی کی منتظر تھی، تو اب نگران حکومت کی جانب سے یونیورسٹی آف جنگ کو کیٹیگری 2 میں شامل کیا گیا ہے، جس میں کیٹیگری 2 میں جو ہے وہ سرچ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. سرچ کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان میں ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی، پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں. اسی کے ساتھ جو چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اسی کے ساتھ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس سرچ کمیٹی کا حصہ ہوں گے. سرچ کمیٹی کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ وسیم آپ کا. محکمہ ہائی وے ٹوبہ محکمہ ریلوے کا 5 کروڑ 55 لاکھ روپے کا نادہندہ نکلا. ٹوبہ ٹیک سنگھ سیکشن لیول کراسنگ کے آپریشنل چارجز ادا نہ کیے گئے. محکمہ ریلوے نے محکمہ ہائی وے ٹوبہ ٹیک سنگھ کو مراسلہ جاری کر دیا. 16 اپریل تک ہائی وے کو 5 کروڑ 55 لاکھ ادا کرنے کی استطاع کی گئی ہے. عمران اسلم بتائیے گا. محکمہ ہائی وے محکمہ ریلوے حکام کے مینٹیننس اور آپریشن چارجز کی مد میں 5 کروڑ 55 لاکھ کے فنڈز ادا نہ کر سکا. محکمہ ریلوے کی جانب سے محکمہ ہائی وے ٹوبہ ٹیکسنگ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. مراسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مختلف آپریشنل اور سگنلز اور مینٹیننس کی مد میں آپریشنل چارجز 5 کروڑ 55 لاکھ ہیں جو ادا نہ کیے گئے، اور محکمہ ریلوے حکام کی جانب سے محکمہ ہائی وے ٹوبہ ٹیکسنگ اور محکمہ ہائی وے ڈویژن فیصل آباد کو مراسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 16 اپریل تک 5 کروڑ 55 لاکھ کے آپریشنل چارجز ادا کیے جائیں.
ادروائز جو ہے وہ سگنل اور مینٹیننس کی مد میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں اور وہ ہائی وے کے انڈر ہے وہ روکے جائیں گے، اور پھاٹک جو کراسنگ ہے مینٹیننس ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور محکمہ ریلوے حکام کی جانب سے محکمہ ہائی وے ٹوبا ٹیکسنگ کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے جلد سے جلد 5 کروڑ عمران بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے محکمہ خوراک چنیوٹ نے ضلع بھر میں 5 لاکھ بوری ٹارگٹ میں سے 8.5% پر باردانہ جاری کر دیا ہے۔ کسی گندم خریداری مرکز پر خریداری شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جان لیتے ہیں بابر منیر سے۔ بابر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ خوراک چنیوٹ کو ضلع میں 5 لاکھ بوری کا ٹارگٹ ملا ہے اور ابھی تک جو 42,000 سے زائد بوری ہے اس کا باردانہ جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح محکمہ زراعت کے مطابق جو ہارویسٹنگ ہے وہ 26,606 ایکڑ پر ہو گئی ہے۔ 2,43,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ اس طرح 11% ابھی تک ہارویسٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ دوسری طرف باردانہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں چنیوٹ PR سینٹر کے انچارج حافظ محمد یار جپا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، ابھی تک کیا پوزیشن ہے، کتنا باردانہ جاری ہوا ہے آپ کے سینٹر پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سینٹر پہ جو باردانہ ہے تقریباً 8,000 تھیلا جو ہے نا وہ ایشو ہم کر چکے ہیں۔ باقی فارمر آ رہے ہیں اور ہم ان کو دے رہے ہیں۔ بالکل جی، باردانہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ضلع بھر میں 5 لاکھ بوری کا ٹارگٹ ہے۔ 5 سینٹر بنائے گئے ہیں، تو ان 5 سینٹر پر 114 جو فارمرز ہیں انہیں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بابر۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک میں نگران حکومت پنجاب کی جانب سے مفت آٹا فراہمی کا کل آخری روز ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے۔ میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مفت آٹے کی فراہمی کا جو کل جو ہے آخری روز ہے، اور آج بھی بڑی تعداد میں جو چنیوٹ میں آٹا پوائنٹس ہیں وہاں پر خواتینوں حضرات کو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد طلحہ سعید بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کل کا آخری دن ہے، کتنا سٹاک باقی رہ چکا ہے، کتنے افراد مستفید ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب تک ٹوٹل 6 لاکھ سے زائد کا جو ہے وہ ہم ڈسپوزل کر سکے ہیں جی، اور آج جیسے کہ آپ نے بتایا اب تک کی ہدایات کے مطابق آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے جی، کل موسٹ پروبیبلی آخری دن ہوگا۔ اس جگہ اسلامیہ کالج جو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے یہاں پہ آج کا ہمارا ایلوکیٹڈ کوٹا تھا جی 10,000، اور اس میں سے اب تک ہم تقریباً کچھ 11:30 کا وقت ہے، 6,500 کے قریب ہم بیگز ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ مفت آٹے کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو مشکور ہیں، ایسا کہنا ہے شہریوں کا۔ وقار، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں خواتین بچوں کے لیے عید کی خریداری کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی کہ بچوں کا ایک سوٹ لینا بھی مشکل ہو گیا۔ مہنگائی نے عید الفطر کی شاپنگ مشکل کر دی۔ خلزہ لیاقت سے بات کریں گے، بتائیے گا۔ فیصل آباد میں عید سے قبل خواتین بچوں کے کپڑے خریدتی دکھائی دے رہی ہیں۔ خواتین کا بازاروں میں رش لگا۔ آئیے خواتین سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ ریٹس میں کیا فرق دیکھتی ہیں اور کیا کیا شاپنگ جو ہے وہ کر لی ہے۔ جی بتائیے گا، آپ نے ابھی بچی کے لیے کیا کیا خرید لیا، کیا سوچے اور ریٹ میں کتنا فرق ہے؟ ریٹ میں تو بہت زیادہ فرق ہے، اور جہاں 250 والا سوٹ 500 کا ملن دیا اج تے اگے نالوں بہت منگیائی ہے، تے ہن بچے بھی ضد کرتے ہیں، پھر بچیاں نے ضد کر کے نکلنا پیندا جے تے جی بالکل، خواتین کا کہنا ہے کہ عید سے قبل جو ہے شاپنگ کے لیے بازار میں آئی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے، بچے جو ہیں وہ ضد کر رہے ہیں عید کے کپڑے لینے کے لیے، بچے بھی ساتھ آئے ہیں، لیکن اس حد تک جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں جو خواتین خلزہ اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ خلزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں ماں باپ سے بچھ رہے بچے کی سنی گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 3 سال بعد مہتاب نصیر کے والد کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بات کریں گے محمد علی نارو سے۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بلاخر جدائی کے لمحات ختم ہوئے۔ 3 سال کا انتظار تھا جو اختتام پذیر ہوا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، جہاں پر مہتاب نصیر جو کہ اپنے گھر سے بچھڑا ہوا تھا، یہاں پر 3 سال سے رہائش پذیر تھا، اس عید پر در حقیقت اس کو عید منانے کا موقع میسر آئے گا۔ اس کے والدین جو ہیں وہ مل پڑے ہیں، یہاں پر ملاقات کروا دی گئی ہے، خوشی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، آنکھیں اشکبار بھی دیکھی گئی ہیں۔ جذبات پر جو ہے جذبات وہ بے قابو ہوتے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مہتاب میرے ساتھ موجود ہے، 3 سال یہاں سے رہائش پذیر ہے، 3 سال پر۔ مہتاب، آج گھر جا رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے، کیا کہو گے؟ اچھا لگ رہا ہے، میرے گھر جانا ہے، وہ تو اچھا لگ رہا ہے، میں نے صرف گھر جانا بس۔ اچھا، 3 سال یہاں پہ رہے ہو، یہاں پر کیسا لگا ہے، اور آج والد صاحب مل گئے ہیں، کیا کہنا چاہو گے؟ گھر جا کے کیا ایسے کیا کام ہے جو رہتے تھے وہ کرو گے؟
कार कोई काम नहीं करता, मैं काम करता कहीं भी, वहाँ से भागा हूँ तो भाग के यहाँ पर आया हूँ तो पूरा बहुत लगा 3 साल का रह रोता। जी बिल्कुल 3 साल से यहाँ पर है, वालिद इसके मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब ईदां तुसी कट लियां, 3 ईदां हुन चौथी ईद आ गई है, बच्चा मिल गया, की आखोगे? बच्चे ने आखना भी आप ज्यादा कर ही रहे, मैं बहुत हो गई इंदी ते मैं मुड़ के करना इन्ना तो काम मैं निक्के निक्के मैं आन के मैं काम करना रहे भाई, मैं भुक्खा मैं बच्चे लाए तो काम पक्की ते इधलाई कर सड़कों तो काम करते रहे रोड़ा। बिल्कुल मेहनत करते रहे हैं। फूफी जो हैं महताब नसीर की मेरे साथ मौजूद है। अली बहुत शुक्रिया आपका।